حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. کچھ لوگ کوفہ سے گئے حضرت عمر بن خطاب کے پاس، کہنے لگے کہ یا عمر، آپ کا گورنر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، یہ الفاظ بھی کہے، ہمیں نماز بھی اچھی طرح سے نہیں پڑھاتا. حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا لیا. حضرت عمر نے کہا، ابو اسحاق، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نماز بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتے. حضرت سعد کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، میں ان کو اسی طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں جس طریقے سے میں محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص کو واپس بھیجا کوفہ. ساتھ 2-4 بندے بھیجے، وہ ساری مسجدوں میں پھرتے تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس کے بارے میں بتاؤ، یہ کیسا ہے. سارے کہتے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. بنو عبس ایک قبیلہ تھا، ان کی مسجد میں گئے تو وہاں جا کے پوچھا تو ایک بندہ کھڑا ہوا. وہ کہنے لگا، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں بتا دیتا ہوں. انہو لا یسیر بالسریہ ولا یعدل فی القضیہ ولا یقسم بالسویہ. حضرت سعد میں 3 خامیاں ہیں. ہمیں لشکر کے ساتھ روانہ کر دیتے اور خود نہیں جاتے. جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی ہے تو اس میں برابری نہیں کرتے، اور جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں عدل نہیں کرتے. یہ 3 باتیں اس نے کہہ دی. کہنے کو تو بڑی آسان تھی، کہنے کو تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اگر اس نے 3 باتیں کہہ ہی دی ہیں تو پھر 3 میں بھی کہہ دیتا ہوں. ہاتھ اٹھائے نا اور کہنے لگے، اللہم ان کانا ھذا قام ریان و سمعتن اطل امورہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن. اللہ، اگر یہ تیرا بندہ دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ اس کے 3 الزامات کے بدلے میں 3 بددعائیں کرتا ہوں، تو قبول کر. اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اللہ اس کے فقر کو زیادہ کر دے، اللہ اس کو فتنوں پر پیش کر دے. حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، وہ بندہ، اس کی عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کی آنکھوں کا یہ اوپر والا حصہ لٹک کر نیچے آ گیا تھا اور اس نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا. ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جانا اور گوشت کا لٹک جانا، اس عالم میں کہ وہ ایسے کر کر کے دیکھتا تھا، یہ گوشت اٹھا کر پھر دیکھا کر. اور فقر اتنا تھا کہ چوراہوں میں کھڑا مانگا کرتا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ دے. اور تیسری بددعا تھی، عرضہ للفتن، اللہ اسے فتنوں پر پیش کر دے. وہ کہتے ہیں بڑھاپے کے اس عالم میں بھی یہ بندہ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہو جاتا تھا اور یہ نوجوان لڑکیوں کو تنگ کیا کرتا تھا. اور لوگ کہا کرتے تھے، اور اس چٹی داڑھی والے بابے یہاں دیکھو، اس بابے کو دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے. اور سارے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے.